الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دو بنیادی فریضے ایسے ہیں جن سے امت عام طور سے غافل ہے. دو بنیادی فریضے ایسے ہیں جن سے امت عام طور سے غافل ہے. ایک علم، دوسرے ایمان. ایک علم، دوسرے ایمان. ان دو فریضوں سے امت عام طور پر غافل ہے. حالانکہ یہ دو ایسے فریضے ہیں، علم اور ایمان، جس کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل نہ قابل قبول ہے، نہ ان دو فریضوں کے بغیر کوئی عمل اللہ کی طرف سے وعدے پورے کرا سکتا ہے، اور نہ کسی عمل پر اللہ کی طرف سے اجر مل سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ علم اور ایمان کے بغیر کسی عمل میں اخلاص بھی نہیں ہو سکتا. تمام فرائض کی قبولیت کا اور تمام فرائض کی صحت کا مدار صرف ان دو چیزوں پر ہے، علم اور ایمان. ان دونوں فریضوں سے امت کیوں غافل ہے؟ ایمان سے تو یہ سمجھ کر غافل ہے امت کہ ہم تو سارے ایمان والے ہی ہیں، ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے. وہ تو بیچارے جو غیر مسلم ہیں، بغیر ایمان والے ہیں. آج زمانے میں بغیر ایمان والا صرف کافر کو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سارے مسلمان تو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں. میری بات توجہ سے سننا. ہم ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کفر کے مقابلے میں سوچتے ہیں. اپنے ایمان کو کفر کے مقابلے میں سوچتے ہیں. ہم ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کفر کے مقابلے میں سوچتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اپنے ایمان کو اطاعت کے اعتبار سے سوچیں اور نیت کے اعتبار سے سوچیں تو پھر ہمیں اپنے اندر ایمان تلاش کرنا پڑے گا. اگر ایمان کی علامتوں میں غور کرو گے تو اپنے اندر ایمان تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر ایمان کی علامتوں میں غور کرو گے تو اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور انتہائی محتاج سمجھو گے. اس زمانے میں غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ ایمان والوں کو ایمان کی ضرورت نہیں، صرف غیروں کو ایمان کی ضرورت ہے. غیروں کو ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم تو کلمے والے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا. ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. معلوم ہوتا ہے ایمان لانے کا حکم اور ایمان کا حقدار اور ایمان کا اہل خود ایمان والا ہے. ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے، ایمان کا حقدار خود مومن ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ سب سے افضل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے
جو صحابہ کے بعد سے قیامت تک آنے والے ہیں، جو صحابہ کے بعد سے قیامت تک آنے والے ہیں، جو صحابہ کے بعد سے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، سب سے افضل ایمان ان کا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو ہمارا اور آپ کا نصیب بنایا تھا، ایمان کو ہمارا اور آپ کا نصیب بنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ افضل سے افضل ایمان وہ تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہیں، ہر وقت عبادت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، عرش کو تھامے ہوئے ہیں، سارا غیبی نظام فرشتوں کے سامنے ہے، اللہ کے حکم سے براہ راست کام کر رہے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنت کو دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، مستقل دیکھ رہے۔ فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، ہونا ہی چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا تو اگر فرشتوں کا یہ ایمان فرشتوں کا نصیب نہیں اور فرشتوں کا ایمان افضل ایمان نہیں تو پھر انبیاء کا ایمان؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سارا غیبی نظام ان کو دکھلایا ہوا ہے، وحی ان پر آ رہی ہے، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی ہے، انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہوا ہے۔ انبیاء کا ایمان ایسا ہونا کیا کمال ہے، انبیاء کا ایمان ایسا ہونا کیا کمال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم صحابہ ہی رہ گئے کہ ہمارا ایمان سب سے افضل ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہمارا نصیب ہے اور ہمارا ایمان سب سے کامل ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تمہارا ایمان کامل ہونا، تمہارا ایمان افضل ہونا کون سا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کامل ہونا، تمہارا ایمان افضل ہونا کون سا کمال ہے؟ تمہارا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، کیوں کہ نبی تمہارے درمیان میں ہے، آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، غیبی مددیں نصرتیں تم دیکھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم میرے ساتھ غیبی مددیں دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان ایسے کیوں نہ ہوتا؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں، آخر وہ کون لوگ ہوں گے جن کا ایمان سب سے افضل ایمان ہوگا، ایمان سب سے افضل ایمان آخر کون ہوں گے وہ لوگ؟ نہ ملائکہ ہیں وہ، نہ وہ انبیاء ہیں، نہ وہ ہم صحابہ ہیں، آخر وہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ پھر تو بتلائیے نا آپ کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان ہم سے بھی افضل، ہم سے بھی افضل، انبیاء سے بھی افضل اور فرشتوں سے بھی افضل۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو میرے بعد جو لوگ آئیں گے قیامت تک، میرے بعد جو لوگ آئیں گے قیامت تک اور میری بات پر، میری حدیثوں کو پڑھ کر اور قرآن کو پڑھ کر اللہ پر ایمان لائیں گے اور میری بتلائی باتوں پر ایمان لائیں گے، وہ سب سے افضل ایمان والے ہوں گے، سب سے افضل ایمان والے۔ سوچنے کی بات ہے بہت۔ اللہ تعالیٰ نے افضل ایمان اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ایک مرتبہ دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا،
جو مجھے ایک مرتبہ دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آیا اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری بس۔ جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایک مرتبہ مجھے دیکھا، اس نے مجھ پر ایمان لے آیا، اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہے۔ اور جو لوگ میرے بعد آئیں گے اور صرف میری باتوں کو سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمانوں میں ایمان کی طلب پیدا ہو اور یہ ایمان کو اپنا نصیب سمجھیں، ایمان کو اپنا نصیب سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی۔ ایسی مزے کی حدیثیں ہیں مگر ایمان کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ کیا تمنا کی؟ اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی۔ آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ آپ اندازہ کریں، ایک دوست ہوتا ہے، ایک بھائی، بھائی تو بھائی ہے، بھائی تو بھائی ہے، بھائی کا درجہ کسے مل سکتا ہے؟ دوست ہے، لیکن بھائی تو بھائی ہے، بھائی کا درجہ کتنا اونچا؟ جی ہاں، بھائی سے قرب، بھائی سے ایک تعلق۔ تمنا ظاہر کی آپ نے، حدیث صحیح روایت ہے، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہونا بڑی بات ہے۔ سنو توجہ سے میں کیا کہہ رہا، صحابہ جانتے تھے بھائی ہونا بڑی بات ہے، اسی لیے صحابہ نے سوال کیا فوراً، اولسنا اخوانک، آپ کہہ رہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، آپ ہمیں دیکھ تو رہے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ دیکھو تو صحیح، صحابہ کو تعجب تھا اس پر کہ آپ فرما رہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میں انہیں دیکھ لیتا، میں انہیں دیکھ لیتا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہے وہ ایمان جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا ہے، ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا حکم ہے۔ جو ایمان لا چکے ہیں انہیں حکم ہے ایمان لانے کا، جو ایمان نہیں لائے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کو حکم ہے اسلام لانے کا۔ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ ہے ایمان کا درجہ اور نصیب جو صحابہ کے بعد آنے والوں کے حصے میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو نعمت نہ سمجھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 فریضے بہت بنیادی ہیں، ایک ایمان، دوسرے علم۔ ایک ایمان، دوسرے علم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو علم اور ایمان چاہتا ہے اللہ اس کو ضرور دیں گے، اسی لیے مسنون احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایمان کو مانگا ہے۔ مسنون دعاؤں میں اللہ سے آپ نے ایمان کو مانگا ہے۔ مسنون دعائیں ہیں جس میں اللہ سے ایمان کو مانگا گیا ہے کہ اللہ مجھے وہ ایمان چاہیے جو میرے دل میں رچ بس جائے، وہ ایمان چاہیے جو میرے دل میں رچ بس جائے۔
ہم نے عرض کیا کہ یہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، اور حکم بھی یوں ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے، صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے، صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے۔ کیفیت بھی وہی چاہیے اور طریقہ بھی وہی چاہیے، کیفیت بھی وہی چاہیے، طریقہ بھی وہی چاہیے۔ صحابہ کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے، صحابہ کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے، اور طریقہ بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے جو طریقہ صحابہ کرام کے ایمان لانے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرا فریضہ علم ہے، دوسرا فریضہ علم ہے۔ علم کے بارے میں بھی امت بہت جہالت میں ہے، بہت جہالت میں ہے۔ اس زمانے میں ہر سیکھنے والی چیز کو لوگ علم سمجھتے ہیں، ہر سیکھنے والی چیز کو لوگ علم سمجھتے ہیں۔ دونوں کا اپنا اپنا اخلاص ہے، ایمان کا بھی اخلاص ہے اور علم کا بھی اخلاص ہے۔ سنو غور سے، ایمان اور علم ان دونوں کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے، ان دونوں کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہے، الفاظ کا تعلق زبان سے ہے۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہے، الفاظ کا تعلق زبان سے ہے۔ الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ دونوں کا اخلاص بھی ہے، الفاظ بھی ہیں۔ ایمان کا کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے۔ ایسے ہی علم کا بھی اخلاص ہے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو قیامت میں مسلمان کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا اور مسلمان پر دعویٰ کرے گا، مسلمان کے خلاف دعویٰ کرے گا، اور علم اپنے حق کا مسلمان سے مطالبہ کرے گا۔ آج کل لوگ معلومات حاصل کر کے دین کی یوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم سے قیامت میں جاننے کا ہی سوال ہوگا، یہ نہیں کہ قیامت میں جاننے والے کو چھوڑ دیا جائے گا اور جاہل کو پکڑ لیا جائے گا، ایسا نہیں۔ قیامت میں سوال جاننے والوں سے ہوگا، قیامت میں سوال جاننے والوں سے ہوگا کہ تم نے یہ جان کر اس پر کیا عمل کیا۔ اس لیے قیامت میں کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا، قیامت میں کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ قیامت میں جو درجہ ہوگا وہ اخلاص والے عمل پر ہوگا۔ قیامت میں درجہ اخلاص والے عمل پر ہوگا، علم کی وجہ سے درجہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے۔ علم کے الفاظ کا تعلق تو زبان سے ہے اور زبان کا تعلق دماغ سے ہے، اور اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ سارے بدن کے اعضاء دل کے تابع ہیں، سارے بدن کے اعضاء دل کے تابع ہیں، سارے بدن کے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ اگر زبان کا علم ہے تو پھر یہ قیامت میں اس کے خلاف مصیبت بنے گا، اور اگر دل کا علم ہے
تو انسان کو نفع دے گا. سوال سب سے پہلے اس بات کا ہے کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس علم سے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا یا نہیں؟ علم سے اللہ کا ڈر، علم سے اللہ کا ڈر پیدا ہوا یا نہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے تو علم صرف اسے کہا ہے، قرآن نے تو علم صرف اس کو کہا ہے کہ علماء صرف وہ ہیں، علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہو. سنو غور سے بات، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا. بہت اہم بات ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے حسر کے ساتھ فرمایا اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرنے والے. جس کے پاس علم ہے وہ یقینی بات